بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. صدق الله مولانا العظيم. حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں میری والدہ بار بار جمعہ کے دن مجھے تلقین کیا کرتی تھی کہ سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اور جائزہ بھی لیتی تھی کہ آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام ہوا یا نہیں۔ تو بچپن سے سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بن گیا تھا۔ جمعہ کے دن دوسری صورتیں بھی پڑھتے تھے، مگر سورہ کہف کی تلاوت کا بھی خاص اہتمام ہوتا تھا۔ اس کے بعد میں نے مستقل غور کرنا شروع کیا کہ آخر کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے دجال کے فتنے کی حفاظت میں مؤثر صورت جو ہے وہ سورہ کہف ہے، اس کا انتخاب کیوں فرمایا؟ تو میں نے اس صورت پر غور کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات میرے اوپر واضح فرمائی کہ آخر زمانے میں مادیت کا فتنہ عروج پر ہوگا، تو اپنا ایمان بچانا بہت مشکل ہوگا، اور ہمیں بھی اسی نقطے پر پہنچنا ہے۔ تو اس کے متعلق تمہیدی گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے جو فتنے ہیں، جو علامات ہیں، وہ 3 قسم کی ہیں۔ ان میں بالکل قیامت کے قریب کہ ان علامات کے وجود میں آ جانے کے بعد قیامت کو واقع ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، وہ 3 شخصیتوں کا آنا ہے: حضرت مہدی کا ظہور، دجال کا خروج، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول۔ اور اس وقت دنیا میں 3 عظیم مذاہب جو سمجھے جاتے ہیں ان میں جنگ بھی چل رہی، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ آج فلسطین میں جو جنگ چل رہی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر ایک حرم ثالث پر اپنے حق کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہودیوں کو تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے، ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے۔ عیسائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی وہاں ہوگی اور بیت المقدس کا سفر ہوگا، وہیں قریب میں باب اللد کے قریب دجال کو قتل بھی کریں گے۔ اور مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا تھا، تو اہل اسلام کا قبلہ اول ہے۔ تو ہر ایک اس پر اپنا حق جتا رہا ہے، اور یہ جنگ بہت طول پکڑتی جا رہی ہے۔ 4 امیر تو شہید ہو چکے ہیں: شیخ احمد یاسین، شیخ عبدالعزیز رنتیسی، شیخ اسماعیل حنیہ، اور ابھی قریب میں جن کو شہید کیا گیا شیخ یحییٰ السنوار۔ اور 5ویں امیر کا اعلان تو ہوا ہے مگر اس کو مخفی رکھا گیا ہے، وہ ہے خالد مشعل۔ غزوہ موتا سے ہم ایک نیک فعلی حاصل کر سکتے ہیں کہ غزوہ موتا کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں رہے گا، وہ شہید ہو جائیں گے تو دوسرے نمبر پر یہ صحابی، تیسرے نمبر پر یہ صحابی۔ پیشن گوئی فرمائی تھی، ان تینوں کا شہید ہو جانا یقینی تھا، لیکن چوتھے امیر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں فرمائی تھی، وہ جماعت جو طے کرے گی وہ امیر ہوگا۔ اور چوتھے نمبر کے جو امیر تھے وہ سیف من سیوف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں فتح بھی ان کے ہاتھ سے مقدر فرمائی۔ تو یہ 5ویں امیر بھی انہی کے نام پر ہے، خالد مشعل۔ اللہ کی ذات سے امید ہے الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اور انشاءاللہ فلسطین ان قریب فتح ہوگا، کیونکہ وہ مادیت کے فتنے سے محفوظ ہے۔ اور باقی 57 اسلامی ممالک مادیت کے گرداب میں ایسے ڈوب چکے ہیں کہ مسبب الاسباب سے ان کا ربط کٹ چکا ہے، اس لیے بزدلی دلوں کے اندر پیدا ہو گئی۔ یہ مادیت کا فتنہ آج ہماری قوم میں آ گیا ہے، جس کی وجہ سے حالات برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، قربانیاں دینے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، خوف اور بزدلی ہمارے دل کے اندر پیدا ہو گئی۔ سورہ کہف اس فتنے سے ہم کو بچاتی،
کہ وہ تین عظیم شخصیات جن میں سب سے پہلی شخصیت حضرت مہدی ہے۔ اب ان کے نام کو بولا جائے تو کس طرح بولا جائے، اس میں بہت کنفیوژن ہوتا ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کہا جائے، یا رضی اللہ عنہ کہا جائے، یا رحمت اللہ علیہ کہا جائے، یا امام مہدی کہا جائے۔ دیکھیں، رضی اللہ عنہ، علیہ السلام، رحمت اللہ علیہ، معنی کے اعتبار سے کسی کے ساتھ بھی یہ لفظ لگا سکتے ہیں۔ علیہ السلام کا مطلب ہے ان پر سلامتی ہو، یہ دعا کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو، یہ بھی دعا کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ان پر نازل ہو، یہ دعا بھی کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ مگر ہماری اصطلاح میں علیہ السلام کا لفظ اب انبیاء کے ساتھ خاص ہو گیا، اور حضرت مہدی جو آئیں گے وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، اس لیے علیہ السلام کا لفظ اگر ان کے ساتھ لگاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ ہمارا تو بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبوت کا سلسلہ آپ پر مکمل ہو گیا اور آپ کے بعد کوئی نبی بن کر نہیں آئے۔ تو علیہ السلام کے لفظ سے ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھے کہ حضرت مہدی نبی بن کر آئیں گے، اس لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال نہ کرنا بہتر ہے۔ رضی اللہ عنہ کا لفظ ہماری اصطلاح میں صحابہ کے ساتھ خاص ہو گیا، اور حضرت مہدی صحابی بھی نہیں ہے۔ شیعہ ان کو صحابی مانتے ہیں، مگر ہم ان کو صحابی نہیں مانتے، کیونکہ صحابی کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت پائی ہو اور ایمان کی حالت میں وفات ہوئی ہو، اور حضرت مہدی تو ابھی پیدا نہیں ہوئے، یہ تو آخر دور میں پیدا ہوں گے، اس لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ لگانا بھی بہتر معلوم نہیں ہوتا۔ رحمت اللہ علیہ مرحوم بزرگ شخصیت کے ساتھ خاص ہو گیا، کہ جو دنیا سے پردہ فرما جائے اس کے ساتھ لگاتے ہیں، اور حضرت مہدی تو ابھی پیدا نہیں ہوئے، چہ جائے کہ ان کے انتقال کی خبر مشہور کی جائے۔ اور چوتھی بات ہے کہ امام مہدی، امام کا لفظ لگانا، یہ بھی شیعوں کے عقیدے آج جو بہت تیزی سے ہمارے علاقے میں پھیل رہے ہیں، اس لیے امام کا لفظ بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمارے اکابر کی کتابوں کو ہم دیکھیں گے، خود حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی کتاب بھی دیکھیں گے، اس میں امام مہدی ہے، حضرت مہدی علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ، جن کی پوری زندگی شیعوں کے ساتھ مناظرہ کرنے میں گزری ہے، مگر ان کی کتابوں میں بھی یہ لفظ ملتا ہے، مگر چونکہ اس وقت عقائد کا بگاڑ اتنا نہیں تھا، اور شیعوں کے اندر دو بنیادی عقیدے ہیں، ایک تحریف قرآن کا، یعنی وہ یہ ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے اس کو رد و بدل والا قرآن مانتے ہیں، محرف قرآن ہے، اس میں تبدیلی ہو چکی ہے، یہ قرآن تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لکھا گیا، ان کا یہ کہنا ہے۔ اگر ہم ان سے پوچھے پھر اوریجنل قرآن کہاں ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی ان کے قول کے مطابق 259 ہجری میں وہ پیدا ہوئے تھے، اور سر رمن را کے غار میں اوریجنل کتاب لے کر کے چھپ گئے، ابھی ان کے پاس ہدایت کی کوئی کتاب نہیں، ویسے ہی گمراہ بھٹک رہے ہیں وہ۔ اور ان کا عقیدہ ہے کہ جب اصحاب بدر کی طرح 313 شیعہ اگر درست ہو جائیں گے تو حضرت مہدی ظہور میں آئیں گے اور اس غار سے نکلیں گے۔ تو ہم تو کہتے ہیں آپ لوگ صحیح بن جاؤ، امام مہدی کے ہر ایک کو ضرورت ہے، امت بہت حالات سے گزر رہی ہے۔ تو ان کے عقائد میں ایک عقیدہ تحریف قرآن کا، دوسرا عقیدہ امامت کا ہے، ان کے وہاں 12 اماموں کا عقیدہ ہے۔ اور یہ جو عقیدہ شیعوں کے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں، 22 فرقوں کا تو تعارف اور ان کی تردید کے ساتھ حضرت شاہ صاحب نے تحفہ اثنا عشریہ میں ذکر کی ہے۔ 12 امام جس کو عربی میں اثنا عشریہ کہا جاتا ہے، اس لیے اسی فرقے کو اثنا عشری فرقہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اماموں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کی طرح وہ معصوم ہے، حالانکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، نبی کی طرح کوئی بھی نبی کے بعد آنے والا انسان معصوم نہیں ہو سکتا، اس لیے امام کا لفظ لگانا بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ باقی اگر کوئی لگا رہا ہے اور دعا کے طور پر تو حرج نہیں ہے، مگر بد عقیدگی سے بچنے کے لیے صرف حضرت مہدی کا لفظ استعمال کر لینا چاہیے۔ یہ پہلی شخصیت ہے۔ ان کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے، وہ ان کو کہتے ہیں کہ نجات دینے والی شخصیت، جب یہ نجات دینے والی شخصیت آئے گی تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تمام لوگوں کو آسمان پر اٹھا لیا جائے، اور وہ آسمانوں کے بالا خانوں میں بیٹھ کر حضرت مہدی دنیا میں جتنی قومیں بس رہی ہوگی ان کو تباہ کریں گے، اس کا منظر ہم اوپر بیٹھ کر دیکھیں گے،
یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے حضرت مہدی کے متعلق۔ شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت مہدی پیدا ہو چکے ہیں، غار میں ہیں، یہ ان کا نظریہ بھی غلط ہے۔ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت حضرت مہدی آئیں گے یہ دجال کا پیش خیمہ ہوگا، اس وقت نیو ورلڈ آرڈر قائم ہوگا، پوری دنیا کی حکومت ہمارے کنٹرول میں ہوگی، سارے اسباب ہمارے کنٹرول میں ہوں گے، سارے وسائل ہمارے کنٹرول میں ہوں گے، خوراک پر ہمارا کنٹرول ہوگا، پانی پر ہمارا کنٹرول ہوگا، سونے چاندی کی کانوں پر ہمارا کنٹرول ہوگا، حتیٰ کہ اب انہوں نے زمین کے تمام اسباب پر پورا کنٹرول حاصل کرنے کی پوری انت تک محنت کر رہے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہے۔ اب سورج کی شعاؤں کو بھی وہ کنٹرول کر رہے ہیں کہ ہم جس سرزمین پر چاہیں گے اسی ملک پر سورج کی شعائیں پڑے گی، اور ہم نہیں چاہیں گے اس سے وہ ملک محروم رہے گا۔ ابھی آرٹیفیشیل بارش بھی بنا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے دبئی میں طوفان آیا تھا، بہت سخت بارش، بعد میں راز فاش ہوا کہ یہ مصنوعی بارش انہوں نے برسائی۔ تو ہم جس کھیت کو بارش کے ذریعے آباد کرنا چاہیں گے ہم اس کے آباد کریں گے، اور جس کی زمینوں کو ہم بنجر کرنا چاہیں گے بنجر کر دیں گے۔ تو ہماری عالمی حکومت قائم ہوگی، اور اس کے اثرات اس وقت دنیا میں پڑ چکے ہیں۔ اس کی وضاحت علامات قیامت کی روشنی میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم اس کا ذکر کریں گے۔ یہ یہودیوں کا نظریہ ہے حضرت مہدی کے متعلق، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ حضرت مہدی کے متعلق وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تفصیل سے کھول کر بیان کر دی۔ حضرت مہدی کے حالات تقریباً 73 صحابہ کرام سے منقول ہے، اس لیے اس کے متعلق جتنی بھی روایتیں ہیں وہ اب عقیدے کا درجہ اختیار کر چکی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مہدی پیدا نہیں ہوئے بلکہ وہ پیدا ہوں گے، اور ان کی جائے پیدائش مدینہ ہوگی۔ یواتی اسم ہو اسمی و اسم ابی ہی اسم ابی، ان کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام 2 ہیں قرآن میں، تو امام حضرت مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا یا احمد بن عبداللہ ہوگا، یا حسنی یا حسینی خاندان سے ہوں گے۔ علماء نے دونوں خاندان سے ان کی تطبیق بیان فرمائی۔ ان کی کنیت ابو القاسم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے، ان کا مشہور لقب مہدی ہوگا اور غیر مشہور لقب جابر ہوگا۔ یہ مدینہ میں پیدا ہوں گے۔ ہندوستان میں ابھی ایک ایسا فٹیچر پیدا ہوا ہے جس کا تعلق قادیانیت سے ہے، اور قادیانیت کو سپورٹ اسرائیل کر رہا۔ شکیل بن حنیف، اورنگ آباد میں بہت بڑی زمین کسی نے اس کے نام پر الٹ کی۔ کئی سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ 10,000 لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور اپنے ایمان سے محروم ہو چکے ہیں۔ باقاعدہ ہماری تبلیغی جماعتوں کی طرح ان کی مستورات کی جماعتیں بنتی ہیں، مردوں کی جماعتیں بنتی ہیں، دیہاتوں میں ان کے امام رکھے جاتے ہیں، اور باقاعدہ ان کا رجسٹر ہوتا ہے، ان کی تنخواہ پہنچائی جاتی ہے، اور وہ اس طریقے سے محنت کر رہے ہیں۔ اب تو سحر انگیزی کے ذریعے کچھ علماء کو بھی ان کے ہاتھ پر لے لیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اس چیز سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ ہے شکیل بن حنیف، وہ پیدا ہوا ہے بہار دربھنگا میں۔ تو کوئی علامت حضرت مہدی کے تعلق سے ان کے پاس پہنچتی ہی نہیں، اور ان کا سب سے بڑا حربہ جو یہ ہے کہ عوام کو علماء سے کاٹ دو، اور بدزن یہ کرتے ہیں کہ مدرسے کے اندر صحیح معنوں میں حضرت مہدی کی علامات پڑھائی نہیں جاتی، اس لیے علماء کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حضرت مہدی کی علامات کیا ہے، اور وہ من گڑت روایتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت مہدی آ چکے ہیں اور کبھی تمہاری ان سے ملاقات کرائیں گے۔ اللہ نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا ان کے ہاتھ پر جا رہا ہے، اور کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بہت محنتیں ان کی ہو رہی ہے، اور فیس بک پر اسلامیات کے تعلق سے اتنی اچھی پوسٹیں لکھتے ہیں، بہت پروفیسر اس میں ان کے فتنے سے باہر نکل نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ حضرت مہدی کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ بعد میں پیدا ہوں گے، ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ 40 سال کی ان کی عمر ہوگی، اس کے بعد یہ مکہ میں حج کے لیے آئیں گے۔ ابھی تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، جو فتنوں پر کتابیں لکھ رہے ہیں، کہ کچھ دیندار حضرات مستقل ہر سال اسی لیے حج کر رہے ہیں کہ حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ بہت اچھا جذبہ ہے۔
تو 40 سال کی عمر میں جب وہ آئیں گے تو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان دنیا کے کچھ ابدال ان کے ہاتھ پر اصرار کر کے بیعت کریں گے کہ آپ اس امت کے امیر ہیں۔ وہ علامات سے پہچان لیں گے کیونکہ تکوینی نظام ان کے ذمے ہے، وہ انکار بھی کریں گے مگر اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ 40 سال کے بعد کچھ حضرات ان سے حضرت مہدی ہونے پر کچھ علامات کا بھی مطالبہ کریں گے، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ اڑتے ہوئے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ نیچے آئے گا۔ کعبۃ اللہ کے نیچے جو ابھی خزانہ مدفون ہے اس کو نکال کر اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں گے، ہر ایک کے دل میں غینہ پیدا ہو جائے گا۔ اور 40 سال سے لے کر 47 سال تک، یہ 7 سال علی اختلاف الروایات، 6 سال بھی ہے، 7 سال بھی ہے، 8 سال بھی ہے، 9 سال بھی، یہ 7 سال کا ان کا عرصہ جنگوں میں گزرے گا۔ یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی، درخت ابھی بتائے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، مشرکین کے ساتھ بھی ان کا مقابلہ ہوگا، بڑی بڑی جنگیں ہوگی، اور ایک لشکر حضرت مہدی سے مقابلے کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوگا، مگر مدینہ کے قریب اسی لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ تو یہ 7 سال کا عرصہ ان کی جنگوں میں گزرے گا۔ اس کے بعد ایک خبر ایسی پھیلے گی کہ اب دجال کا ظہور ہو چکا ہے عراق اور شام کے درمیان، مگر وہ پہلی خبر جھوٹی ہوگی۔ اور تفتیش کے لیے جو قافلہ روانہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قافلے کے افراد کا نام بھی میں جانتا ہوں، ان کے آبا کا نام بھی میں جانتا ہوں، اور ان کے گھوڑوں کا رنگ بھی میں جانتا ہوں۔ اتنی صاف علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے تعلق سے بتا دی۔ تو عیسائیوں کا نظریہ، شیعوں کا نظریہ، یہودیوں کا نظریہ اور اہل سنت والجماعت کا نظریہ کیا ہے حضرت مہدی کے متعلق؟ یہ پہلی شخصیت ہے جو ظہور میں آنے والی۔ دوسری شخصیت ہے دجال کی۔ یا 7 سال جنگ ہوئی، اب دجال کا خروج ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 1 سال کے بعد نزول ہوگا، یہ 40 دن رہے گا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سارے تفصیلی حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مجمع عام میں دجال کے کچھ حالات ابتدا میں اس انداز کے بیان فرمائے کہ ہم سمجھنے لگے یہ اتنا حقیر ہوگا تو اس سے تو نمٹنا بہت آسان ہوگا، لیکن اس کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بیان فرمائی تو ہمارے دل دہل گئے، اور ہم کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ مدینہ میں جو کھجوروں کے جھونڈ نظر آ رہے اس کے پیچھے دجال ہے۔ مطلب اتنی دہشت ہمارے دلوں پر چھا گئی۔ مجلس ختم ہو گئی۔ شام میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دوبارہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے چہروں سے تاڑ لیا کہ صبح میں جو دجال کے فتنے کا ان کے سامنے ذکر کیا ہے اس کا اثر ان کے دل پر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے تم نے کیا سمجھا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، شروع میں تو آپ نے ایسی باتیں ارشاد فرمائی کہ ہم سمجھ رہے تھے یہ تو ایک آنکھ سے کانا ہوگا، خود کی آنکھ درست نہیں کر سکا، وہ دوسروں کو کیا متاثر کر سکے گا، تو ہم تو بہت حقیر سمجھ رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، اور گھر کے عادت ایسے ایسے اعمال کا ظہور ہوگا، کسی کو قتل کرے گا، زمینیں بنجر ہو جائے گی، بارش رک جائے گی۔ تو ہمارے دل دہل گئے اور ہم کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ کھجور کے جھونڈ کے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے دجال۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے زیادہ فتنہ خطرناک کوئی اور نہیں۔ ہر نبی نے اس فتنے سے امت کو ڈرایا ہے، اور میں بھی تمہیں ڈرا رہا، مگر میرے زمانے میں اگر دجال نکل آیا تو پھر پوری امت کی طرف سے میں ہی مقابلہ کر لوں، لیکن اگر میری غیر موجودگی میں دجال نکل آئے تو ایمان والوں کو چاہیے کہ ثابت قدمی سے اس کا مقابلہ کرے۔ اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری امت کے افراد کا حامی اور ناصر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بھی دجال کے فتنے کا سامنا ہو، سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے، اس کی برکت سے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دجال کتنا عرصہ اس سرزمین پر رہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن وہ اس سرزمین پر رہے۔
اب ظاہر سی بات ہے 40 دن میں پوری دنیا کیسے گھوم سکتا ہے؟ آج کی سائنس اندازہ لگا رہی ہے کہ ہوا کو پوری دنیا کا چکر کاٹنے میں صرف 45 منٹ لگتے ہیں، پوری دنیا کا چکر کاٹنے میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ دجال کی رفتار اتنی تیز ہوگی جیسے بادل کے پیچھے ہوا کی رفتار ہوتی ہے اور بادل کی رفتار مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن رہے گا، مگر ان میں پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہو، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی 37 دن معمول کے مطابق ہوں۔ اب چونکہ صحابہ تھے، ہر چیز کی فکر تھی، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلا دن جو 1 سال کے برابر ہوگا اس میں ہم کو صرف 5 نمازیں پڑھنی ہیں یا پورے سال کی نمازیں پڑھنی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کا اندازہ لگا کر آپ کو پورے سال کی نمازیں پڑھنی ہوگی۔ اس روایت سے ان ملکوں کے مسائل بھی حل ہو گئے کہ جہاں 6 مہینہ راتیں ہیں اور 6 مہینہ دن ہے، وہاں نمازوں کا اہتمام باقاعدہ مفتیان کرام نے وقت کا اندازہ لگا کر یا تو قریبی ممالک کا اندازہ لگا کر نمازوں کے اوقات ان کے لیے متعین کر دیے، تو پورے سال کی نمازیں آپ کو پڑھنی ہوگی۔ پھر فرمایا رسول اللہ جب 40 دن یہ ٹھہرے گا تو پوری دنیا کو متاثر کرے گا، تو کیسے یہ چلے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیز رفتار بادل چل رہا اور اس کے پیچھے تیز ہوا چل رہی ہو، اس کی رفتار اتنی ہی تیز ہوگی۔ جب یہ کسی قوم کے پاس سے گزرے گا تو اپنے باطل عقائد اس قوم کے سامنے پیش کرے۔ اب وہ قوم جب اس کے باطل عقائد سے متاثر ہو جائے گی اور اس کو خدا تسلیم کر لے گی، تو پھر وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسے گی، زمین اپنے خزانے نکالے گی۔ اس کے بعد ان کے جانور جب شام کو چر کر کے آ رہے ہوں گے تو جانوروں کے تھن لبالب دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ہر طرح کی وہ ظاہری طور پر خزانے اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے گا اور اپنے باطل عقائد ایک قوم کے سامنے پیش کرے گا، مگر اس کو ماننے سے وہ انکار کر دے گی، تو اس کے بعد وہ حکم دے گا تو قحط سالی عام ہو جائے گی، یہ سب حالات کے شکار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک نوجوان کو بلائے گا اور اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، اور 2 ٹکڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ کرے گا جتنا تیر پھینکنے والے اور سامنے والے نشان کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، وہ یہی کہے گا اب تو تیرے دجال ہونے میں مجھے پکا یقین ہو گیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی۔ اس کے بعد دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا مگر اس کی قدرت نہیں ہوگی۔ یہ فتنہ پوری دنیا میں متاثر ہوگا، مدینہ میں اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ مگر آج کل جو کمزور ایمان والے وہاں نظر آ رہے ہیں، 3 بار زلزلہ آئے گا، کمزور ایمان والے سارے وہاں سے نکل جائیں گے، اور اس کے بعد محافظین وہاں مدینہ میں شامل رہیں گے، اور دجال کے فتنے سے وہ محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دمشق کی جامع مسجد میں سفید مینارے پر اتریں گے، اقامت کہیں جا چکی ہوگی، حضرت مہدی امامت کے لیے آگے بڑھیں گے، مگر پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ آ چکے ہیں، تو اس کے بعد وہ ان سے درخواست کریں گے کہ آپ امت کی امامت کریں، مگر وہی کہیں گے کہ آپ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے تو امت کی امامت آپ ہی کریں۔ اس کے بعد صحن میں لشکر تیار ہوں گے، اور دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب اللد میں کریں گے۔ آج بھی وہ بستی بیت المقدس کے قریب اسی نام سے موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دے رکھی ہوگی کہ جو بھی دشمن ان کی سانس کی چپیٹ میں آئے گا وہ اسی جگہ ختم ہو جائے گا۔ اب سانس تو انسان کی کہاں تک پہنچتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ طاقت عطا فرمائیں گے۔ جب دجال کا خاتمہ ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائے، باقی مسلمان اپنے قلعوں پر محفوظ ہو جائے۔ ہم اب ایک ایسی قوم کو نکالنے والے ہیں۔ اب ذوالقرنین کی دیوار سے اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالیں گے، اور وہ یاجوج ماجوج اس کا جو پہلا ہراول دستہ ہوگا، آگے والی جو جماعت ہوگی وہ ایک سمندر کے پاس سے گزرے گی، اس سمندر کا نام ہے بحیرہ طبریہ۔ آگے والا دستہ اس کا پانی پی کر اس انداز سے ختم کرے گا کہ پیچھے والا حصہ جب اس سمندر کے قریب پہنچے گا تو وہ یہ سوچے گا شاید کسی زمانے میں اس سمندر میں پانی رہا ہو، پھر وہ پوری زمین کو فساد سے بھر دے گی، اور یہاں جو مسلمان قلعوں میں محفوظ ہوئے ہیں ان کے پاس خوراک کی قلت ہوگی۔
اس وقت بیل کا ایک سر 100 دینار سے قیمتی سمجھا جائے گا. خوراک مل جائے بس یہی غنیمت ہے. سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی وبا کے ذریعے یاجوج ماجوج کو ختم کر دے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور سے نیچے اتریں گے اپنی فوج کو لے کر تو دیکھیں گے کہ زمین میں تو ایک بالشت کی جگہ ایسی نہیں بچی جہاں یاجوج ماجوج کی لاشیں نہ پڑی ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے کہ جن کی گردنیں اون کی گردنوں کے برابر ہوگی یاجوج ماجوج کو اٹھا کر کے دریا میں ڈال دیں. پھر اللہ تعالیٰ بارش ایسی برسائیں گے کہ پوری زمین جو بدبودار ہو چکی تھی ساری اس کی بدبو ختم ہو جائے گی اور شیشے کی طرح بالکل صاف ہو جائے. اور پھر اس کے بعد برکتوں کا دور ظاہر ہوگا کہ ایک انار پورے ایک قبیلے کو کافی ہو جائے اور اس کے ایک چھلکے سے پوری جماعت چھتری بنا کر کے سایہ حاصل کرے گی. ایک بکری کا دودھ پوری برادری کو کافی ہو جائے گا. یہ برکتوں کا دور تقریباً 40 سال تک رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوگا اور اس کے بعد وہ طبعی موت اس دنیا سے رخصت ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو ایک ایسی بیماری کے ذریعے جو بغل کے اندر پیدا ہوگی سارے ایمان والے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور شرار امت اس دنیا میں باقی رہیں گے اور پوری دنیا فسق و فجور سے بھر جائے گی اور قیامت یہی اشرار امت پر قائم ہوگی یعنی بدکار لوگوں پر کفار اور فجار لوگوں پر قائم. تو یہ 3 شخصیتیں کہ حضرت مہدی دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور صحیح روایات کی روشنی میں تفصیل آپ کے سامنے آئی. دجال اس کا جو فتنہ ہے یہ فتنہ بہت خطرناک. دجال کا مطلب ہی ایسا ہے کہ لوہے پر سونے کا پانی چڑھا دینا کہ سامنے والا سمجھے کہ یہ سونا ہے مگر حقیقت میں وہ سونا نہیں بلکہ لوہا ہے. اور دجال جس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی جو در حقیقت جہنم ہوگی اور ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی جو در حقیقت جنت ہوگی مگر وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کریں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہم کو سکھائی ہے. اس فتنے کے دور میں اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ حق ہمارے سامنے حق واضح ہو جائے اور اس کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرما. وارنا الباطل باطلا اور باطل کو باطل آشکارا کر دے ہمارے سامنے. وارزقنا اجتنابہ اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اصل بات یہ ہے کہ دجال کے جو اثرات وہ اس دنیا میں پڑ چکے ہیں اور اس کو فتنہ سمجھنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق جو دوسری روایتوں میں علامات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا. یہ ساری علامات اس کی جو توجیہ بیان کرتے ہیں علماء میں 2 گروپ ہیں. ایک ان علامات کو بالکل ظاہر پر محمول کر دے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو بہو ویسا ہی ہوگا کہ واقعیتاً ایک آنکھ سے کانا ہوگا, گدھے کی سواری ہوگی اس کے پاس اور اسی سواری پر وہ پوری دنیا میں گھومے گا. تو مطلب علامات کو بالکل ظاہری حالات پر محمول کیا ہے اور کچھ علماء نے ان علامات کی موجودہ زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کی تعویل کی. ایک علامت ہم لے لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا. اس کی تعبیر اتنی بہترین بیان فرمائی ہے کہ اس کو ایک آنکھ سے صرف مادہ ہی نظر آئے گا, خدا کی طرف اس کی نگاہ ہی نہیں ہوگی. اور یہی ہے ہمارا سورہ کہف کا مین پوائنٹ, یعنی مادیت والی آنکھ ہوگی, مسبب الاسباب غیبی طاقت کی طرف اس کی نظر ہی نہیں جائے. کیا آج اس کے اثرات ہماری زندگی میں نہیں پڑ رہے؟ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, سورہ کہف میں جو 4 واقعات ہیں اس میں دوسرے نمبر کا جو واقعہ, دیکھیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مادیت کا فتنہ کیا ہے. پہلے یہ سمجھیے مادیت کا فتنہ یہ ہے 3 چیزیں ہیں. ایک مسبب الاسباب یعنی اللہ کی ذات, اور اللہ کی ذات کے تعارف انبیاء کی تعلیمات سے ہم کو ہوا کہ ایک غیبی طاقت ہے جو وراء الورا ہے, نظر نہیں آتی مگر سارے کائنات کا بہترین نظام وہی ہستی چلا رہی. یہ ہے اصل میں ایمان. اور دوسری چیز ہے اسباب اور تیسری چیز ہے نتیجہ. آج امت اسباب کو
چاہے زبان سے اللہ کا درجہ نہ دے مگر عمل سے اللہ کا درجہ دے چکے۔ میری دکان میری پالنہار ہے، میری فیکٹری میری پالنہار ہے، میرا کارخانہ میرا ہوٹل میرا رزاق ہے۔ ہم عمل سے یہی تو کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے مادیت کا فتنہ۔ اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسباب آپ نے اختیار کر لیے، اس کے بعد جو نتیجہ آئے گا ان دو چیزوں کے درمیان ایک غیبی طاقت کا ارادہ اور اس کی مشیت چل رہی۔ ہم دیکھ رہے ہیں 10 کمپنیوں کے مالک مقروض ہیں اور ایک دکان کا مالک خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ حالانکہ اسباب کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ خوشحال ہوتا، مگر معلوم ہوا کہ اسباب اور اس کا نتیجہ دونوں کے درمیان اللہ کی طاقت اور اس کا ارادہ کار فرما ہے۔ اولاد کے تسلسل کے لیے مرد اور عورت کا امتزاج ضروری ہے، مگر یہ اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ نکلے یہ ضروری نہیں۔ جن کا اسباب پر ایمان ہے وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں، مگر اللہ کی طاقت ایسی ہے جس کو چاہتی ہے اسباب اختیار کرنے کے بعد اس نعمت سے نوازتی ہے، اور جس کو چاہتی ہے زندگی پر لاولد رکھتی۔ تو یہ ہے مادیت کا فتنہ کہ سب کچھ اسی کو سمجھ لینا۔ یہ دوسرے واقعے کے اشارے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے جس میں صاحب الجنتین کا واقعہ بیان کیا گیا۔ ایک شخص ایسا تھا جس کے پاس 2 بہترین باغ تھے، اس میں پھلوں کی بھی کثرت تھی اور اس کی وجہ سے وہ مالدار بھی بن گیا تھا۔ اپنے غریب ساتھی سے کہنے لگا انا اکثر منک مالا و ولدا، تیرے مقابلے میں مال بھی زیادہ ہے اور اولاد بھی زیادہ ہے۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، نعوذ باللہ میں تو مانتا ہی نہیں قیامت قائم ہوگی۔ یعنی میرے حالات کتنے اچھے ہیں، اور یہ حالات اچھے بنانے والے کون؟ یہ میرے 2 باغ ہیں۔ اس کے ساتھی نے سمجھایا کہ قیامت، حشر نشر، غیبی طاقت، مسبب الاسباب، یہ سب برحق ہے۔ اللہ کا انکار مت کر، قدرت کا انکار مت کر۔ مگر چونکہ وہی مادیت کے نشے میں وہ اللہ کو بھول چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک طوفانی آندھی بھیجی، جس کے بعد دونوں باغ تباہ ہو۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ حالانکہ اس نے اپنے رب کے ساتھ کس کو شریک کیا ہے؟ ایک ہمارا نقطۂ نظر دیکھیے، ہم شرک کس کو کہتے ہیں؟ مندر میں جا کر گھنٹی بجائی یا مورتی کے سامنے اپنا سر جھکایا، یہی شرک ہے۔ حالانکہ یہ شرک نہیں ہے۔ سورہ کہف یہ بتاتی ہے اللہ کی ذات سے توجہ ہٹ جائے اور اسباب پر توجہ آ جائے، یہ مادیت کا فتنہ ہے جو شرک کے برابر ہے۔ اس فتنے سے حفاظت سورہ کہف کے مضامین کو مستحضر کرنے سے ہوگی، اور یہی ہمارا نقطۂ نظر ہے۔ اسی لیے وہ کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ کسی مندر کے اندر نہیں گیا ہے، مسبب الاسباب سے کٹ گیا اور اسباب پر پوری نظر ہو گئی کہ اللہ کا انکار، مسبب الاسباب کا انکار، غیبی طاقت کا انکار۔ اس لیے حضرت نے پوری سورہ کہف پر غور کر کے عربی میں اس کتاب کا نام رکھا ہے الصراع بین الایمان والمادیہ، اردو میں اس کا نام رکھا ہے معرکہ ایمان اور مادیت۔ اس کو آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں غیبی طاقت جو ہمارا ایمانی تقاضا ہے، اور مادیت جو اسباب ہے، ان دونوں کی جنگ اس وقت چل رہی، اور اچھے خاصے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو۔ تو مادیت کی وجہ سے ہمارا ایمان بہت کمزور ہو رہا ہے، اور یہ مادیت کا فتنہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ دجال کے اثرات اس وقت دنیا میں پڑ رہے ہیں۔ ان کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ اپنی زندگی کے معیار کو بہت بلند کیا جائے۔ اپنے پاس طاقت ہو کہ نہ ہو، اگر بہترین مکان بنانا ہے چاہے ہوم لون لینا پڑے، چاہے سودی قرض لینا پڑے، مگر لیں گے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم 2 چیزوں کی ہے، ایک قناعت کی اور ایک سادگی کی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر آرام فرما رہے اس کے نشان آپ کے بدن پر ہیں، تھوڑے سے جو رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کہا یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ تو موج کر رہے اور آپ خدا کے فرما بردار ہیں، عظیم ہستی ہیں، اس کے باوجود آپ کی یہ حالت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ابھی آپ کو یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کہ عیش و عشرت تو دنیا میں ان کے واسطے ہیں، اور خوشگوار حالات آخرت میں اللہ نے ہمارے لیے ریزرو کر رکھے ہیں۔
یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آج ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیے اچھا مکان بنانا، تجارت کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرنا اسلام بالکل منع نہیں کرتا، مگر اپنی ضروریات پوری کرنے کے حد تک. لیکن خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی حیثیت سے زیادہ قرضے لے کر کے پھنس جانا یہ جائز نہیں ہے. یہ معیار زندگی، یہ دجال کا دوسرا اثر ہے. اس کے بعد پوری دنیا کو وہ کیسے کنٹرول میں لا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی چند علامتیں ہیں، ان کا تذکرہ کل کریں. سبحان اللہ.